مقصد یہ کہ ہم میں سے ہر آدمی اللہ کریم کی تابع داری میں ہے۔ تابع داری میں اس طرح ہے کہ کوئی انسان گھوڑا نہیں بن سکتا۔ اب انسان ہونے کی مہر لگا دی اللہ نے تو ہم انسان ہی رہیں گے۔ تابع داری تو ہو گئی، مقصد یہ ہے کہ ہم سارے تابع داری میں ہیں، کہ جب تک انسان انسان ہے وہ تابع داری میں ہے۔ کوئی آدمی اپنے قد سے باہر نہیں نکل سکتا، اس طرح وہ تابع داری میں ہے۔ کوئی آدمی نیند ترک نہیں کر سکتا تو یہ تابع داری ہے۔ کوئی انسان بچوں کی محبت سے گریز نہیں کر سکتا، یہ تابع داری تو فطری طور پر ہر انسان میں ہے۔ اب اس کے بعد مذہب کی کیفیت پیدا ہوئی۔ فطری طور پر ہر آدمی اپنی ضروریات کا غلام ہے یا مجبوریوں کے ماتحت ہے۔ مجبوریاں فطری ہوں، مجبوریاں دنیاوی ہوں، سماجی ہوں، معاشرتی ہوں، چاہے سیاسی بھی ہوں۔ مجبوری جو ہے وہ بے بس کرتی ہے۔ ہر انسان کو مجبوریوں کی بے بسی ہے۔ مثلاً آپ کو کیا مجبوری ہے؟ نیند آئے گی تو آپ سو جائیں گے، بستر تلاش کریں گے، کیا کر رہے ہو؟ بس جی مصیبت بن گئی۔ کیا مصیبت بن گئی؟ جی نیند آ گئی۔ پھر کھانا تلاش کر رہے ہیں، بھوک لگ گئی ہے، یہ بھی مجبوری ہے۔ اس طرح انسان مجبوری میں چیزیں تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ پھر کبھی چڑیا کو آپ دیکھیں، وہ چڑیا ڈھونڈتی ایک تنکا تلاش کر رہی ہے۔ تنکا کس لیے؟ اس سے آشیانہ بنے گا، کیونکہ انڈے دینے کا وقت آ گیا۔ مطلب یہ کہ ان کی اپنی مجبوری ہے۔ آشیانہ بنانے کے بے شمار طریقے ہیں، ہر پرندے کے الگ الگ سسٹم ہیں۔ یعنی یہ مجبوریاں فطری طور پر ہیں کہ بچھو کو ڈنگ دیا گیا ہے اور کسی کو آواز دی گئی ہے۔ کوئل کو بہت اچھی آواز دی گئی ہے، سانپ کو اور کام دیا گیا ہے، پرندوں کو اور کام دیا گیا ہے، بلند پرواز کو بلند پرواز دی ہے۔ شاہین سے اگر آپ یہ کہیں کہ یہ چیز کھا لے اور اڑنا بند کر دے تو وہ کہے گا کہ کھانے کا میں نے کیا کرنا ہے، وہ بس پرواز کرتا رہے گا چاہے بھوکا ہی رہے، کیونکہ پرواز اس کی فطرت ہے۔ شیر سے کہا جائے کہ تو گھاس کھا لے تجھے فلاں چیز بھی ساتھ دیں گے تو وہ کہے گا کہ گوشت کھاؤں گا ورنہ کچھ نہیں کھاؤں گا۔ مطلب یہ کہ یہ مجبوریاں ہیں۔ زندگی کی مجبوریوں کو پہچاننا یہ نفس کی پہچان ہے۔ کیا آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ نفس کی پہچان یہ ہے کہ کون سا انسان کس مقام پر جسم کے تقاضوں سے کیسے بے بس ہو گیا؟ جسم کیا ہے؟ روح اور مادہ کا امتزاج۔ جسم کے تقاضوں میں فطری محبت بھی ہے، ماں باپ کی محبت بھی ہے، اولاد کی محبت بھی ہے، کھانا بھی ہے، دوسری ضرورت بھی ہے، مکان بھی بنانا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا کاروبار فطری ہے اور یہ سارا نفسانی ہے۔ اب جتنا کاروبار سیکولر ہے، لا مذہب دنیا کا سارا کارخانہ جو ہے، یہ سارا عرفان نفس ہے، جس میں اسپیس کو دریافت کرنا، چاند پر جانا، سائنس کو دریافت کرنا، زمین کی پہنائیوں میں جانا، یہ ساری زولوجی، باٹنی، سائنس، ساری سوشل سائنسز، نفسیات، فلسفہ، وجودیت، موجودیت، یہ سارے کا سارا نفس ہے۔ اس میں کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسانی ذہن کی رفتار ہر رفتار سے زیادہ ہے، ہر رفتار سے اس طرح زیادہ ہے کہ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ ایفل ٹاور کہاں ہے اور پھر میں نے کہا آپ یہ بتاؤ کہ تاج محل کہاں ہے۔ ایفل ٹاور کدھر اور تاج محل کدھر؟ منٹ نہیں لگا ذہن کو، ذہن وہاں چلا گیا اور پھر ذہن یہاں چلا گیا۔ یعنی پہلے پیرس چلا گیا، پھر آگرہ چلا گیا، اب ذہن جہاں مرضی چلا جائے۔ میں چمن میں چاہے جہاں رہوں، میرا حق ہے فصل بہار پر۔ تو ذہن ہر جگہ جا سکتا ہے۔ ذہن کی پرواز اور ذہن کا سفر لامحدود ہے۔ کوئی انسانی غم کسی طرح کا ہو، آنسو ایک جیسے ہیں۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ کل تو تجھے چوٹ لگی تھی اور تو رو رہا تھا، اور آج تجھے کوئی اور تکلیف ہوئی تو رو رہا ہے۔ کہتا ہے کہ تکلیف جس طرح کی ہو رونا میں نے اسی طرح ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی رونا جو ہے ہر طور پر غم کا باعث ہوگا۔ مطلب یہ کہ انسان کی آنکھ نے رونا ضرور ہے، اور مذہب والے ہوں یا لا مذہب ہوں، سب کی آنکھ میں آنسو یکساں ہوں گے اور روتے ہوئے شکل تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارا نفس ہے، اور کہکہا لگانا بھی نفس ہے، دوڑنا نفس ہے، آرام کرنا نفس ہے، کسی کے ساتھ نیکی کرنے کی فطری خواہش، بدی کرنے کی فطری خواہش، شہر چھوڑنے کی خواہش، شہر بسانے کی خواہش، سفر کرنے کی خواہش، مقیم رہنے کی خواہش، یہ سارا ہی نفس ہے۔ یہ زمین کا جتنا کارخانہ سجایا گیا ہے یہ سارا نفس ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اب اس کمبینیشن کو چھوڑ کے دیکھو اور کبھی روح کا زیادہ خیال رکھو۔ پھر لوگوں نے کیا کام کیا؟ جسم کو لاغر کر کے دیکھا۔ یہ دیکھنے کے لیے جسم کو لاغر کیا کہ گھوڑا اگر نہ ہو تو کیا سوار چل بھی سکتا ہے؟
تو جسم کو لاغر کیا، پھر سوار کو دیکھا تو مضبوط تھا۔ اب یہ روح کی دنیا ہے، یعنی جسم کو لاغر کر کے دیکھا، جسم کو کمزور کر کے دیکھا، فاقہ کر کے دیکھا، تو پھر اندر طاقت محسوس ہوئی، روح کی طاقت محسوس ہوئی۔ اگر روزے رکھو یا فاقہ کرو تو روح کے لیے تقویت ہوگی۔ کم سونا شروع کر دو، روح میں تقویت ہو جائے گی۔ کم بولنا شروع کر دو، روح میں تقویت ہو جائے گی۔ سارے پٹ بند کر دو، یعنی وجود کے جتنے بھی سوراخ ہیں، سارے دروازے جو ہیں سب کو بند کر دو، یعنی جتنے بھی اپرچرز ہیں سارے بند کر دو، جسم کے دروازے بند کر دو، تو پھر آپ کو نرنجن خود بخود ہی آئے گا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اگر آنکھ بند رکھو بینائی قائم ہے مگر آنکھ بند ہے تو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ سماعت قائم ہے مگر کان بند ہے تو سنائی دینا شروع ہو جائے گا۔ جب سنائی دینا شروع ہو جائے گا پھر کان بند کرنے کے باوجود بھی سماعت قائم ہوگی۔ یہ سارا روح کا کام ہے۔ تو روح کی دنیا جو ہے وہ جسم کے افعال کو، اقوال کو ایک اور انداز سے پہچاننا ہے۔ نفس کو پہچاننے کے لیے جب انسان روح کی دنیا میں آتا ہے تو پھر نفس کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کرتا ہے۔ ڈکٹیٹ کا معنی حکم لگانا۔ نفسانی دنیا میں یعنی نفس کی دنیا میں کھانا کھاؤ گے تو صحت قائم رہے گی، اور روح کی دنیا میں کھانا نہ کھاؤ تو صحت قائم رہے گی۔ نفس کی دنیا میں جو سوئے گا وہ صحت مند ہوگا، اور روح کی دنیا میں جو سوئے گا وہ بیمار ہو جائے گا۔ یہ جو ہنسنا ہے یہ انسانی صحت کے لیے نفس کی دنیا میں بہت ضروری ہے۔ روح کی دنیا میں کم ہنسے گا بلکہ ہنسے گا ہی نہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ کم ہنستے ہیں اور روتے زیادہ ہیں۔ گویا کہ نفس کی دنیا اور پیمانہ ہے اور روح کی دنیا اور پیمانہ ہے۔ یہ پرانے مذاہب اسلام سے پہلے کے مذاہب روح کے اعلانات تک آئے۔ یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے، اور مذہب سے پہلے کا زمانہ جو ہے یعنی مذہب نہ شامل ہو تو پھر اگر انسان محنت کرے اور فکر کرے تو انسان کہاں تک پہنچے گا؟ نفس کی پہچان تک پہنچے گا۔ اگر اسلام سے پہلے کے مذاہب پر انسان غور کرے گا یعنی عیسائیت، ہندو، بدھ مت پر، تو یہ صرف روح کی پہچان تک ہیں۔ اسلام نے جو اس میں اضافہ کیا وہ یہ ہے کہ اس نے کہا بات یہ ٹھیک ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ نفس کی پہچان بھی ہونی چاہیے، روح کی پہچان بھی ہونی چاہیے، مگر اس سارے کے اندر ایک نئی چیز ہے۔ کبھی آپ نے غور نہیں کیا کہ مادہ تو مادہ ہے، روح تو روح ہے، روح اور مادہ کی جو کیفیات ہیں یہ بھی ہیں، لیکن ایک اور چیز پر غور کرو کہ تیری آنکھ کے اندر ایک بینائی ہے اور کائنات کے اندر ایک روشنی بھی ہے۔ تو اسلام نے نیا تصور دیا، وہ تھا نور کا تصور۔ نورانی اللہ کا جو تصور ہے یہ اسلام نے شامل کر دیا۔ پھر نفس بھی پیچھے رہ گیا، روح بھی پیچھے رہ گئی۔ اب آپ نور من نور اللہ کی طرف آؤ۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ پہچان کا سب سے انتہائی درجہ ہے کہ آپ نور کو پہچانو۔ مثلا یہ کہ یہ کائنات مرکہ نور ہے، یعنی کہ مرکہ وجود تو تھا ہی صحیح، اور مرکہ روح آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر چلتا پھرتا جہان ہے، لیکن اصل میں یہ کائنات مرکہ جمال ہے۔ اب جمال کو جب پہچاننا ہے تو روح، مادہ اور نفس سارے ہی اس کے تابع ہو گئے، کیونکہ آگے جمال ہے اور جمال کے آگے کچھ اور نہیں ہے۔ تو یہ اشتیاق کی دنیا ہے، یہ لگن کی دنیا ہے۔ جس طرح آپ کا دوست ہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دوست جو ہے یہ نفس ہے، اور دوستی کرنے والا بھی نفس ہے، لیکن اگر دوستی کی لگن تیز ہو جائے، روح کے اندر داخل ہو جائے، اس کے اندر فضل الہی شامل ہو جائے، مجاز سے حقیقت بن جائے تو وہ نور میں شامل ہو گیا۔ تو جب تک رانجھا اپنے پنڈ میں تھا نفس تھا، ہیر اپنے پنڈ میں تھی تو نفس تھی، محبت شروع ہو گئی تو روح کی دنیا شروع ہو گئی۔ لیکن جب رانجھا رانجھا کر دی نیمے آپے رانجھا ہوئی تو پھر یہ نور کی کیفیت شروع ہو گئی۔ گویا کہ جب نور کی کیفیت شروع ہو جائے وہاں مقام اور ہو جاتا ہے، فنا بھی پیچھے اور بقا بھی پیچھے۔ تو مادہ فنا، نفس فنا، روح بقا اور نور فنا و بقا، دونوں سے ماورا۔ اب آپ کو بات سمجھ آنی چاہیے کہ ہم جب تک اللہ کی صفات کی پوجا کرتے ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ بقا کی پوجا کرتے ہیں۔ بقا سے ماورا کی طرف ہم نہیں جا سکتے۔ ہم صفات مان رہے ہیں کہ اللہ کریم کو رازق ہونے کی حیثیت سے مانا کہ مجھے رزق مل گیا، اللہ کریم کی بڑی مہربانی ہو گئی۔ اگر آپ اس سے بلند ہو کر دیکھو تو نور کا مقام ہے، جہاں نہ رزق ہے، نہ لینا ہے، نہ دینا ہے۔ یہ تو نور کی کیفیت ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ جو ہے یہ مذہب سے بلند ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے اسلام رکھا، آپ اسلام میں رہو، کیونکہ آپ کو حکم میں رہنا ہے۔
آپ کے لیے یہ اسلام کا حکم ہے، لیکن اسلام کے علاوہ بھی کائنات ہے۔ اب چاند مسلمان ہے کہ کافر؟ آپ بتاؤ۔ چاند نہ مسلمان ہے نہ کافر ہے۔ اب اگر چاند سے محبت ہو گئی ہے تو آپ چاند میں مست ہو گئے، آپ نہ کافر رہے نہ مومن رہے۔ سورج سے محبت ہو گئی، نہ آپ کافر رہے نہ مومن رہے۔ کائنات سے محبت ہو گئی، نہ آپ کافر رہے نہ مومن رہے۔ یعنی خالق کی تخلیق سے یا مخلوق سے ہمارا رنگ یک رنگ ہو گئے۔ جب ہمارا رنگ یک رنگ ہو جائے تو آپ کا مذہب کیا ہوگا؟ آپ مذہب سے ماورا ہو گئے، اور یہ اتنا مشکل مقام ہے کہ اس کے اندر انسان سر کے بل گرتا ہے۔ ساتھ ہی یہاں پر وارننگ ہے، اس لیے بڑے بڑے فقیر جب اپنی مستی میں بلند ہوتے ہیں تو کہہ جاتے ہیں کہ کافر عشق ہوں میں بندہ اسلام نہیں، اور فقر سکھانے والے پیر خانے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے کفر اور کیا ہے اسلام۔ ہم تو ایک ہی بات جانتے ہیں کہ اللہ کا امر چل رہا ہے، اور وہ چاہے تو اسلام ہی اسلام ہے، اور وہ چاہے تو کفر ہی کفر ہے۔ ہم کافر کو مارتے رہیں اور آپ اسے خوراکیں دیتے رہیں، آپ انہیں اسلحہ دیتے جائیں اور ہم بد دعا دیتے جائیں، تو بد دعا کیا کرے گی؟ اللہ مارنا چاہے تو خود ہی مار دے۔ اب آپ یہ غور کریں کہ اللہ کے بارے میں انسان کا جو نقطۂ نظر ہے، خیال ہے، وہ ہر انسان کا الگ ہے، حالانکہ اللہ ایک ہے۔ جس انسان کو ماپ کے تول کے خوراک ملی ہے وہ کہے گا کہ اللہ بہت ڈاڈا ہے، اور جس انسان کو بغیر حساب کے ملا ہے وہ کہے گا کہ اللہ ہی اللہ ہے، رونق ہی رونق ہے۔ یہ اس لیے کہ اسے بغیر حساب کے ملا ہے۔ اب جس آدمی کو شکل خوبصورت ملی ہے وہ کہے گا کہ اللہ بڑا سخی ہے، اگر شکل میں ذرا کمزوری ملی ہے تو وہ کہے گا کہ اللہ کریم پتہ نہیں کہ کیا کیا کرتا رہتا ہے، اور اگر اس شکل کو چاہنے والا مل جائے تو ساتھ ہی اسی شکل کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے ایک بات بتائی ہے کہ دین کی پابندی میں یہ دین کے مقامات ہیں، اور اللہ آپ ان مقامات سے بلند ہے کہ ہمارا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہے اور اللہ تمہارے دل میں۔ اور اگر یہ بات ہو کہ مومن کا دل عرش اللہ ہے تو پھر آپ دل کی دنیا میں داخل ہوئے، پھر آپ باہر کے مسافر تو نہ رہ گئے بلکہ آپ تو اندر کے مسافر ہو گئے۔